السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 108 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں ایک ڈائریکشن دی جا رہی ہے، ایک اصول دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ایک ہدایت ہے۔ وہ یہ ہے کہ مشرک جو لوگ ہیں ان کے خداؤں کو برا نہ کہو۔ مذہب میں عقل، فکر، سوچ، سمجھ نہیں ہوتی، جذباتیت ہوتی۔ اگر عقل و فکر ہوتی، غور فکر تدبر کرتے تو وہ غیر خدا کو خدا ہی نہ بناتے، یعنی اللہ کی مخلوق کو انہوں نے خدا بنا لیا۔ اگر ان میں کچھ سمجھ بوجھ ہوتی، یہ شعور سے کام لیتے تو ایسا کرتے ہی نہ۔ تو ان کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور خدا ان کو سمجھا ہوا ہے، خدائی اختیارات کا مالک سمجھا ہوا ہے۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ ان کی بے وقوفی کی یہ حالت ہے، تو ان کو تم کوئی عقل کی بات سمجھاؤ گے تو یہ سمجھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ اسی وقت ہوں گے نا کہ جب اپنی عقیدت کو چھوڑیں گے، اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ کے عقل و فکر کی روح سے سمجھیں گے، پھر تو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن مذہب کے لوگ کبھی بھی عقل و فکر کی طرف آتے ہی نہیں۔ اگر آنا بھی چاہیں تو ان کے جو پیشوا ہوتے ہیں وہ نہیں انہیں آنے دیتے۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ عقل و فکر کی بات کو سوچیں ہی نہ۔ اور یہ چیز مشرکین میں یا غیر مسلمین میں صرف نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں میں بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے یہ جو مذہبی علماء ہیں ہمیں کیا کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو کہا یہ گیا اس آیت کے اندر کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو۔ یہ جذباتی لوگ ہیں، جذبات کو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، جذبات میں اندھے ہیں۔ یہ پھر ریئیکشنری ہو کے تمہارے خدا کو برا کہیں گے۔ اب اللہ کو برا کہے، اس سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ معاشرے کے اندر کتنے ہی لوگ دنیا میں ایتھیسٹ ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، تو کیا اللہ نے ان کو غرق کر دیا ہے؟ وہ ہم سے بہت زیادہ اچھے کھاتے پیتے ہیں، ان کے پاس دولت بھی ہے، ان کو تو اللہ نے کوئی نیست و نابود نہیں کیا۔ تو یہاں یہ جو کہا گیا اس آیت کے اندر کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو ورنہ وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے، گالی دیں گے۔ تو یہ اس لیے کہا گیا کہ اس سے معاشرے میں انتشار پھیلے گا۔ ظاہر ہے جو لوگ خدا کو مانتے ہیں آگے وہ پھر ریئیکشن کریں گے۔ آپ ان کے خداؤں کو برا کہیں گے، وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے، اس سے لڑائی پیدا ہو جائے گی۔ اور اللہ نہیں چاہتا کہ معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہو، لڑائی جھگڑا ہو۔ اس لیے اللہ نے ایسی ڈائریکشن دی ہے کہ اس کا سد باب کیا جائے، یہ لڑائی ہو ہی نہ۔ لڑائی ہونے سے پہلے ہی ایسا مائنڈ میک اپ کیا جائے، ان کو ایسے ڈگر کے اوپر چلایا جائے کہ لڑائی نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے صحیح طریقہ۔ تو قرآن جو ہے یہ کسی جو خرابی پیدا ہونی ہوتی ہے اس کا پہلے سے تدارک کرتا ہے، پیش بندی کرتا ہے، پہلے سے ہی کر دیا جائے کہ اگر وہ ہو جائے تو پھر آگے انتشار ہی نہ ہو۔ تو یہ پہلے سے پیش بندی کے طور پر کہا گیا کہ ایسی بات نہیں کرنی ورنہ معاشرے میں انتشار ہوگا۔ پھر اس کے اندر یہ چیز بھی کہی گئی کہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں جذبات کی روح سے کرتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی وہ نہیں ہوتا، علم بصیرت نہیں ہوتی، عقل و بصیرت، علم، دلائل وہ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ان کے خداؤں کو برا نہ کہو۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جذبات میں اندھے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اپنے جو عقائد ہوتے ہیں نا وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے امن سے رہو، نہ تم ان کے خداؤں کو برا کہو نہ وہ تمہارے خداؤں کو برا کہیں۔ اس کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ جب
آخرت آئے گی، جب قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے حساب لے لے گا، تو تمہیں ان کے خلاف بولنے کی، ان کے خداؤں کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 108۔ الفاظ ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، اے مسلمانوں ان کو برا نہ کہو جنہیں، اگلے الفاظ ہیں یدعون من دون اللہ، وہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں۔ اے مسلمانوں ان کو برا نہ کہو جنہیں وہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں۔ اب مشرک کن کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر اپنے خداؤں کو، تو ان کو برا نہ کہو۔ یہ مشرک چاہے مسلمانوں میں ہو چاہے غیر مسلم ہو، جیسے ہندو ہے تو ان کے نزدیک ان کی وہ گائے جو خدا ہے، یا اور بھی ان کے جو ہنومان اس طرح کے ان کے خدا ہیں، تو ان کو برا نہیں کہنا، ان کو کوئی گالی نہیں دینی۔ یہ لفظ ہے نا تسبو، اسی سے یہ سب و شتم ہے، سب کرنا یعنی گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ عربی کا لفظ ہے۔ جیسے یہ آپ یہ کہہ لیں کہ اہل تشیعوں کے بہت سے جو لوگ ہیں، ان کے ذاکرین یا ان کے عام جو شیعہ حضرات ہیں، وہ صحابہ کے اوپر سب کرتے ہیں، کیونکہ ان کو تعلیم ہی ایسی دی گئی ہے۔ ان کے لیے جو ہسٹری انہوں نے لکھی ہے، واقعہ کربلا، یہ اس طرح کی جو چیزیں، وہ اس طرح سے انہوں نے اس کو فارمیٹ کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے جذبات مشتعل ہوں، اور وہ مشتعل ہو کے وہ صحابہ کے اوپر سب کریں، یعنی ان کو گالی گلوچ دیں۔ ان کے نصاب میں یہ چیز ہے۔ یہ جو کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی، اتحاد بین المسلمین، یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ جب آپ کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ اس کی تاریخ کے اندر آپ نے رسول کے صحابہ کو مجرم بنایا ہوا ہے، وہ تاریخ اللہ نے تو نہیں لکھی، جن لوگوں نے تاریخ لکھی وہ اس دور میں، صحابہ کے دور میں موجود ہی نہیں تھے، وہ تو بہت بعد میں آئے۔ وہ تو ایرانی تھے، وہ تو عربوں کے دشمن تھے، پھر وہ عربوں کے مفتون بھی تھے، عرب فاتح تھے، عربوں نے ایران فتح کیا تھا۔ تو شروع میں تو یہ سیاسی اختلاف تھا نا، سیاسی طور پر وہ ان کے خلاف تھے، لیکن عربوں کی اتنی بڑی جو امپائر قائم ہوئی عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور آگے پھر چلتی ہوئی، سب سے بڑی امپائر قائم ہوئی معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ ہسٹری میں آتا ہے 64,65,000 مربع میل کے اوپر اسلام کی حکومت تھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، اتنی بڑی فتوحات ہوئی تھی۔ اور یہ جو ایران، آپ یہ دیکھیں، ایران یہ دنیا کی سب سے قدیم ترین تہذیب تھی، ہے اب بھی ہے، تو اس وقت یہ سپر پاور تھی۔ اس سپر پاور کو انہوں نے تنکوں کی طرح بہا دیا عربوں نے، تو ان کے اندر ایک غم و غصہ تھا عربوں کے خلاف۔ تو یہ اور بھی بڑا، جب عمر رضی اللہ عنہ کو جب فتوحات ملی اور یہ جو عراق فتح ہوا، عراق کا موسٹلی حصہ فتح ہو گیا تھا، تو وہاں سے جو ریونیو جنریٹ ہو رہا تھا، کیونکہ عراق بڑا سرسبز شاداب علاقہ ہے، وہاں پہ زرعی اجناس جب ان کو مینج کر کے اگایا گیا، لوگوں میں زمینیں تقسیم کی گئیں، وہاں کے لوگوں میں عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کے لوگوں میں وہ زمینیں تقسیم کر دیں، تو عام لوگوں کو بھی زمین ملی، ان کے لیے قانون بنا دیا کہ جو شخص جتنی زمین کو کاشت کر سکتا ہے اس کو اتنی زمین دے دی جائے۔ تو اس سے وہ جو یعنی بڑی بڑی وسیع و عریض زمینیں جو ان کے جاگیرداروں کو دی ہوئی تھیں، بڑے بڑے آرمی افیسرز کو دی ہوئی تھیں، حکمرانوں کو دی ہوئی تھیں، ان کے زیر قبضہ تھیں، وہ ان کو ختم کر کے انہوں نے عام لوگوں میں زمین تقسیم کر دی۔ اس سے کیا ہوا کہ عراق کی زمینیں سونا اگلنے لگ گئے، سونا ہو گیا، کیونکہ عراق جو ہے نا یہ 2 دریاؤں کے درمیان والی زمین ہے، تو یہ زرخیز ترین زمین ہے، دریائے دجلہ
اور دریائے فرات، یہ دو دریاؤں کے درمیان، یہ اس کو پرانا نام تھا میسوپوٹیما، اس کے معنی دو دریاؤں کے درمیان والی زمین، تو اس لیے بڑی زرخیز زمین۔ تو یہاں پہ زرعی اجناس کی آمدنی سے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ ہوا، اور وہ مدینہ جا رہا تھا، اسلام کا جو کیپٹل تھا، اس سے ان کے ہاں نفرت اور زیادہ بڑھی۔ تو جب انہوں نے سیاسی طور پر یا عسکری طور پر وہ مسلمانوں کی یا عربوں کی حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو پھر انہوں نے مذہبی لبادہ میں ان کو بدنام کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے تاریخ اسلام مرتب کی، سنیوں نے نہیں کی، انہوں نے بعد میں اس کو کاپی کیا، اہل تشیع نے وہ مرتب کی، اور اس کے اندر پھر صحابہ کے خلاف، کچھ صحابہ کے حق میں انہوں نے فضیلت کی روایتیں بھی دے دی، لیکن زیادہ تر صحابہ کے خلاف انہوں نے لعنت ملامت اور اس طرح کی چیزیں، ان کے ظلم، ان کی اور بہت ساری چیزیں انہوں نے مینوپلیٹ کر کے ڈال دیں صحابہ کرام کے اوپر الزامات لگا کے۔ اب وہ تاریخ جو ہے وہ سنیوں نے بھی اس کو پھر کاپی کرنا شروع کر دیا، وہ پھر سنیوں کی کتابوں میں بھی آ گئی۔ آج ان کے سنیوں کے اہل سنت، ظاہر پاکستان میں اہل سنت کی حکومت ہے نا، اہل سنت کی میجورٹی ہے، تو ان کے سلیبس میں بھی وہی تاریخ شامل ہے جو ایرانیوں کی لکھی ہوئی ہے، جو عربوں کے دشمن تھے۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ تو یہ عرب اور فارس کی جو دشمنی ہے، اس کا یہ شاخسانہ ہے تاریخ اسلام، جو آج ہمیں پڑھائی جا رہی ہے، جس کی روح سے صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر گالی گلوچ کی جا رہی ہے۔ تو جب یہ عنصر ختم نہیں ہوگا کتابوں سے، سلیبس سے، تو یہ لاکھ کوشش کر لیں شیعہ سنی بھائی بھائی ہونے کی، یا تحریکیں چلانے کی، اتحاد بین المسلمین کی تحریکیں چلانے کی، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ان کو کچھ مفاد دے دیتی ہیں، یا ان کو کوئی ٹکٹ دے دیتی ہیں، یا ان کو کوئی حکومتی عہدے دے دیتی ہیں تاکہ وہ خوش رہیں۔ کسی کو رویت حلال کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا ہے نا، اس طرح کسی کو وفاق المدارس کا چیئرمین بنا دیا، اس طرح کی چیزیں، کسی کو عشر زکوٰۃ کا وہ بنا دیا، وزیر بنا دیا یا چیئرمین بنا دیا، کسی کو وزارت مذہبی امور دے دی، اس طرح سے ان کو خوش کر کے اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے پاکستان میں چل رہا ہے۔ قرآن کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں اس کے اندر، نہ یہ قرآن کی اسٹیٹ ہے، اور مذہب کی اسٹیٹ ہے، مذہب اسلام کی یہ اسٹیٹ ہے، دین اسلام کی اسٹیٹ نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں آپ۔ تو یہ چیزیں ہم نے اس لیے بیان کی کہ یہ جو سب و شتم ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس کے برعکس اس کا دائرہ کار بڑھایا گیا ہے روایات کے اندر، تاریخ لکھ کر، تفسیر لکھ کر، حدیثوں کی کتابیں لکھ کر دائرہ کار بڑھایا گیا۔ امت کے اندر فتنے، فساد، گروہ بندیاں یہ پیدا کی گئیں، اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہو پا رہے، ہماری کوئی منزل نہیں ہے، ہماری کوئی ایک راہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم سب چل سکیں۔ ہر فرقے کی مختلف راہیں، پگڈنڈیاں ہیں، ہر فرقہ اپنی اپنی پگڈنڈی پہ چل رہا ہے، کوئی واضح ٹریک نہیں ہے، کوئی واضح ڈیفٹینیشن نہیں ہے، سب و شتم ہے، گالی گلوچ ہے، جذباتیت ہے، نعرے بازی ہے، جھنڈے لگا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں، جلسے، جلوس، اشتعال انگیزی، بھائی یہ چیزیں ہیں، اسلحہ لہرایا جا رہا ہے، یہ کلچر بن چکا ہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، اس کو اپنا مفاد ہوتا ہے، پھر وہ اپنے مفاد کے لیے وہ ایسی بناتے بھی ہیں تنظیمیں اپنے مفاد کو، اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے۔ جب وہ طاقتور ہو جاتی ہیں، وہ پھر جب انہی کے اوپر وہ پڑتی ہیں، انہی کے لیے وہ وبال جان بن جاتی ہیں، پھر وہ اس کے خلاف ایکشن شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس میں پھر دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ اس ٹائم تک ان کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہوتی ہیں۔ عوام جاہل ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ جب بے روزگاری، آپ یہ دیکھیں نا، ان تنظیموں کے اندر یہ جو سیاسی مذہبی تنظیمیں ہیں، خواہ ان کے ملیٹنٹ گروپ ہوں، ان کے اندر کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہی ان پڑھ، جاہل، یا پڑھے لکھے ہیں تو ان کو کوئی روزگار نہیں ملا، وہ ادھر چلے گئے۔
آج کل تو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے نا، یہ جو پڑھے لکھے لوگ، یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کون کر رہے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کمپیوٹر کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ کمپیوٹر اپلیکیشن چلانا جانتے ہیں، وہ ڈیجیٹلی ان چیزوں کو جانتے ہیں، کمپیوٹر کی کون سی ایپ کس طرح کام کرتی ہے، کس طرح سے اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ بات بہت آگے بڑھ گئی ہے، اب یہ کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ دیکھیے قرآن کیسے ڈائیگنوز کرتا ہے کسی بیماری کو، یہ بیماری ہے نا، مینٹل سکنس، کسی کو گالی گلوچ نکالنا اپنے مفاد کے لیے، اپنے نظریات، اپنے خواہشات کی تسکین کے لیے، تو قرآن کس طرح سے پیش بندی کر رہا ہے، لیکن کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، قرآن کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے مذہب اور مسلک اس کے اوپر چلے جا رہے ہیں۔ بات آج ڈیجیٹل دہشت گردی پر آ گئی، اب ان کے کنٹرول میں نہیں رہنی چیزیں، کیونکہ یہ جب کوئی چیز آتی ہے نا معاشرے کے اندر، وہ جب اسٹیبلش ہو جاتی ہے پھر اس کو اکھاڑنا بہت مشکل ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، جو انکروچمنٹ ہے، ناجائز تجاوزات، وہ کیسے شروع ہوتی ہیں؟ وہ کوئی شروع میں بیٹھتے ہیں، کوئی ٹھیلا لگاتے ہیں، دکان بناتے ہیں، کوئی پٹرول پمپ بناتا ہے، وہ انتظامیہ کو، حکومت کو، اس کے افسران کو پیسے دیتا ہے، وہ جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ جب وہ 40-50 سال ہو جاتے ہیں، بعد میں کوئی ڈنڈا آتا ہے یا رش پڑ گیا یا ٹریفک چوک ہو گیا، تو انہوں نے اب اس کے خلاف جب ایکشن کیا تو اب وہ کیسے اٹھیں؟ وہ تو ان کی روزگار وابستہ ہو گئے، ان کی وہاں دکانیں بن گئیں، ٹھیلے لگ گئے، ان کے روزگار آگے، ان کے بچوں کے روزگار وابستہ ہو گئے۔ اب وہ جب ایکشن کریں گے تو وہ یوں لگے گا جیسے ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلے برائی کو ڈیولپ کرتے ہیں، پیسے لے کے ہونے دیتے ہیں ڈیولپ، کہ ہمیں پیسے دیتے رہو، ہمیں رشوت دیتے رہو۔ تو جب مجبوری ہو جاتی ہے، جب حالات کے تقاضے اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ وہ چیزیں جب ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑے مسائل ہیں۔ قرآن کریم اس لیے انسانوں کو گائیڈنس دیتا ہے کہ وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ برائی کو پھیلنے سے پہلے روکو۔ تو قرآن کریم کے یہ جو میتھڈ ہے پریونٹیو ہے، یعنی ہونے سے پہلے، یہ نہیں کہ جب ہو گئے تو پھر کیوریٹو میتھڈ استعمال کر رہا ہو قرآن، وہ بھی بتاتا ہے، اس کا حل بھی بتاتا ہے، لیکن پریونٹیو میتھڈ بتاتا ہے کہ ہونے ہی نہ دو۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ برا نہ کہو، ورنہ وہ بھی تمہارے خدا کو برا کہیں گے، پھر سوسائٹی میں کنفلکٹ ہوگا، کیوس پیدا ہو جائے گا، جو آج کل ہو چکا ہے۔ آگے کہتا ہے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، ورنہ وہ بھی حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو برا کہیں گے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ بغیر علم، علم کے بغیر۔ اب جب علم نہیں ہے تو پھر پیچھے جہالت ہے، تو کہتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے وہ کیا کریں گے؟ حد سے گزر جائیں گے، اور حد سے گزر کر وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے۔ تو اس لیے توازن میں رہو، نہ تم ان کے خداؤں کو برا کہو، نہ وہ تمہارے خداؤں کو برا کہیں گے، اس سے سوسائٹی میں امن رہے گا۔ کرنے دو ان کو، اگر وہ جن کو بھی خدا مانتے ہیں وہ اپنی چار دیواری میں جو کرتے ہیں کر رہے ہیں، تمہیں اس سے کیا ہے؟ تبلیغ اور چیز ہے۔ تبلیغ وہ ہوتی ہے کہ آپ امن کے ساتھ کسی کو قرآن کا میسیج دے دیں، اس میں تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ تنقید ہوگی تو یہ تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ تو یہ ہے نا کہ جیسے قرآن کا ایک انداز ہے کہ وہ بغیر کسی کو ہدف تنقید بنائے قرآن ایک اصول بیان کرتا جا رہا ہوتا، تو اس طرح سے لوگوں کو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن کسی کے اوپر تھوپنا، زبردستی اس کا اطلاق کرنا، یہ نہیں ہے، یہ غلط۔ تو کہتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے وہ پھر حد سے گزر جائیں گے اور تمہارے خدا کو بھی برا کہیں گے۔ کہتا ہے کہ یہ چیز ہوتی کیوں ہے؟ آگے یہ بتا رہا ہے، الفاظ ہیں کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے ان کا عمل خوشنما بنا دیا ہے۔ یہ زینا ہے، مزین کرنا، ڈیکوریٹ کرنا، کہ جو بھی پارٹی ہوتی ہے نا، وہ اس
کے لیے اس کے جو عقائد، نظریات، مسالک وہ بڑے خوش نما ہوتے ہیں، اس میں وہ بڑی مست ہوتی ہے، بہت خوش ہوتی ہے کہ ہم صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر گروہ کے لیے ان کا عمل خوش نما بنا دیا ہے۔ یہ ہم نے کیوں آ رہا ہے؟ اللہ نے تو نہیں بنایا، کیونکہ یہ قانون اللہ کا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم نے بنا دیا۔ جیسے کہتا ہے کہ ہم نے کشتی بنائی، اب اللہ نے تو نہیں بنائی، کشتی تو نوح علیہ السلام نے بنائی، لیکن چونکہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے قانون کے تحت بنائی تھی نا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ وَصْنَعِ الْفُلْكَ، ہم نے کشتی بنائی۔ یہ قرآن کا انداز اسلوب آپ کو سمجھ آنا چاہیے، ورنہ لفظی ترجمہ تو ایسے لگے گا کہ جب اللہ نے ہر گروہ کو ان کے اعمال جو خوشنما بنا دیے تو پھر اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ تو یہ اصول سمجھیں، یہ الفاظ، یہ قرآن کا ایک انداز ہے بات کرنے کا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے نا، تو اس لیے وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم نے ہر گروہ کے لیے ان کا عمل خوشنما بنا دیا۔ یہ اللہ نے نہیں ایکچولی بنایا، لوگوں نے وہ ہر گروہ کو، لوگوں نے جس گروہ نے بھی جو گروہ اختیار کیا یا مسلک یا نظریہ، وہ اس کا مسلک یا نظریہ اس کو اچھا لگتا ہے تو اس نے اختیار کیا ہے نا۔ اب یہ اللہ کا قانون ہے کہ ٹھیک ہے، تم پھر جس گروہ میں شامل ہو جاؤ گے وہ تمہیں اچھا لگے گا، تم کہو گے کہ یہی صحیح ہے باقی سارے غلط ہیں، تو یہی ہو رہا ہے نا۔ جو اہل تشیع کے لوگ ہیں وہ اہل سنت کو برا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہی صحیح ہیں۔ اہل سنت کے جو لوگ ہیں وہ کہیں گے نہیں ہم ہی حق پر ہیں، تم سارے باطل پر ہو۔ اسی طرح اہل حدیث ہے وہ بھی اہل سنت، تو ان کے ہاں بھی یہی ہے، وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، وہ ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، وہ ان کو کافر کہیں گے، یہ ان کو گمراہ کہیں گے۔ تو یہ فتوی بازی ہو رہی ہے نا، ہر فرقہ اپنے آپ کی اپنے فرقے میں مست ہے، وہی اس کو خوشنما لگتا ہے، باقی کوئی بھی فرقہ اس کو اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ قرآن کے اوپر آ جاؤ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس لیے وہ فرقہ پرستی کو شرک کہتا ہے اور اختلاف کو عذاب قرار دیتا ہے۔ قرآن نے اختلاف کو عذاب قرار دیا ہے، فرقہ پرستی کو شرک قرار دیا ہے، اور روایتیں جو ہیں وہ ان کی فیور میں قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو اختلاف ہے یہ عذاب ہے اللہ کا، اور روایت میں کہا گیا ہے کہ جو اختلاف ہے نا یہ رحمت ہے۔ یہ روایت قرآن کے بالکل الٹ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول تیرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں اور کسی فرقے کا تیرے سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ روایتیں جو ہے وہ فرقے بنا رہی ہیں۔ تو یہ اس طرح سے چیزیں ہیں، قرآن کے بالکل الٹ ہے، اس لیے ہم تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کہتا ہے ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہاں پر جو کچھ تم بنے رہے، اپنے اپنے فرقوں میں مست رہے، اسی کو تم حق سمجھتے رہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ تمہارا لوٹنا اس کی طرف ہو جائے گا، تم اس کی طرف مر کے تم نے ادھر ہی لوٹنا ہے۔ وہ جو تمہاری آخری جو منزل ہے نا، ڈیسٹینیشن، وہ میدان حشر، ادھر ہی لوٹو گے تم، وہیں پہ تمہارا سوال جواب ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ رہا ہے فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تب وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے تھے، کیا کچھ کرتے تھے، تب وہ انہیں بتائے گا۔ اس وقت چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن اس وقت کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت تو بتایا جائے گا اور ان کو اس کی جزا دے دی جائے گی۔ اچھا کیا تو اچھی جزا مل جائے گی، برا کیا تو بری جزا مل جائے گی۔ وہ تو پھر فیصلے کی گھڑی ہوگی، اس میں مہلت نہیں ہوگی۔ مہلت اسی دنیا میں ہی ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کر لے۔ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس دنیا میں موت آ جائے گی، تو پھر آخرت میں تو فیصلہ سنایا جائے، مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں آپ کہ وہاں پہ اللہ کہے کہ چلے تمہیں 100 سال اور زندگی دے دیتا ہوں اور تم اپنے آپ کو بہتر کر لو یا یہ سزا بھگت لو، جیسا کہ یہ یہودی عقیدہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اول تو ہم جہنم میں جائے ہی نہیں، ہم تو اللہ کی بڑی چہیتی قوم ہے، بڑی پیاری قوم ہے، اول تو ہم جہنم میں جائے گی نہیں، آگ تو ہمیں ٹچ ہی نہیں کر سکتی۔
اگر کسی وجہ سے ہم چلے بھی گئے تو فوراً آ جائیں گے۔ یہ جیوز کے یہ جو عقائد ہیں نا، یہ پھر مسلم عقائد میں شامل ہو گئے۔ ان کے ہاں بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ جہنم میں جا کے کوئی تھوڑی بہت سزا جو ان کو اللہ دے گا، اس کے بعد پھر ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ قرآن میں یہ نہیں ہے، کیونکہ مہلت کا وقفہ اسی دنیا میں ہے، یہیں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، وہاں پر فائنل ڈیسیژن ہوگا، پھر اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ تو ان فیکٹ کے اوپر غور و فکر کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔